فاطمہ بنت رسول کائنات۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل جہاں کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوران بیان ہونے والی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی، گستاخی اور زبان کی لغزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کے ہجرت مدینہ کے کچھ عرصہ بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یا بعض روایتوں کے مطابق فرمایا، ابو بکر حکم الہی کا انتظار کرو۔ علامہ بلاؤزری نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ بھی منسوب کیے ہیں کہ اس سلسلہ میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ کا انتظار ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ چند دن بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کر دی۔ یہ نسبت کیسے قرار پائی؟ اس کے متعلق تین مشہور روایتیں یہ ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ایک دن حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے مشورہ کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کئی پیغام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی منظور نہیں فرمایا۔ اب علی رضی اللہ تعالی عنہ باقی ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثار اور محبوب بھی ہیں اور امزاد بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ فقر و تنگ دستی کی وجہ سے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیغام نکاح نہیں دیتے۔ کیوں نہ انہیں پیغام بھیجنے کی ترغیب دی جائے اور ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کی جائے۔ تینوں حضرات یہ مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ جنگل میں اپنے اونٹ چرا رہے تھے۔ تینوں بزرگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیغام نکاح بھیجنے کی ترغیب دی۔ انہیں اپنی بے سر و سامانی کی بنا پر ایسا کرنے میں تعمل ہوا، مگر ان حضرات رضی اللہ عنہم کے مجبور کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ دلی خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، لیکن فطری حیا پیغام بھیجنے میں مانع تھی۔ اب جرت کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی استدعا فوراً قبول فرما لی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے بزبان خاموشی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ناظرین گرامی، مسند احمد بن حنبل رحم اللہ تعالی میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح کرنا چاہتے تو ان کے پاس تشریف لے جاتے اور بلند آواز سے فرماتے، فلاں شخص نے تمہارے لیے نکاح کا پیغام دیا ہے۔
اس ارشاد کے جواب میں اگر وہ خاموش رہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ لیتے کہ لڑکی رضا مند ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رضا مندی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح معلوم کی۔ اسی بنا پر فقہا نے فرمایا ہے کہ جب ولی بالغہ لڑکی کا نکاح کرنا چاہے تو اس سے اجازت لے لے، اور حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری لڑکی کا سکوت ہی بمنزلہ رضا مندی یا اجازت کے ہوتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ ناظرین گرامی، بعض روایتوں میں صرف انصار کا ذکر ہے اور بعض میں انصار کے ساتھ مہاجرین کا ہونا بھی بیان کیا گیا ہے۔ البتہ بعض اہل سیر نے یہ تخصیص کی ہے کہ یہ مہاجرین بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس جماعت کے کہنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا اہلاً و مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنایا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام منظور فرما لیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں نکاح کروں؟ اس نیک بخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کے زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھ رہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی، آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ رضی اللہ عنہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ ناظرین گرامی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس موقع پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست قبول فرما لی اور اس واقعہ کے چند دن بعد انہیں بلا کر یہ استفسار فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب نفی میں دیا۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس نقد کچھ بھی نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حتمی زرہ کیا ہوئی جو میں نے تمہیں فلاں موقع پر دی تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ بدر میں حاصل ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، وہ تو میرے پاس موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی کو فروخت کر کے مہر دے دو۔ طبقات ابن سعد اور تاریخ الخمیس میں ہے کہ یہ زرہ بنو ابو القیس کے ایک بطن حتبہ بن محارب سے منسوب تھی
بڑی عریض اور ثقیل زرہ تھی جس پر تلواریں ٹوٹ جاتی تھیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، زرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ زرہ فروخت کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 480 درہم پر یہ زرہ خرید لی اور پھر ہدیۃً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس دے دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ رقم لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رضامندی بھی حاصل کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زرہ کی قیمتیں فروخت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رقم میں سے کچھ رقم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشبو وغیرہ لانے کے لیے دی اور باقی رقم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی کہ وہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کا انتظام کریں۔ اس سلسلہ کی ایک دوسری روایت میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آیا ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اور دیگر مہاجرین و انصار کو مسجد نبوی میں بلا لاؤ۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے کی سی کیفیت طاری ہوئی، وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام لائے تھے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے رضی اللہ عنہ۔ جب بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دربار رسالت مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دوں۔ میں تمہارے سامنے اسی حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ نکاح پڑھا۔ ترجمہ: اللہ کا شکر ہے جو اپنی نعمتوں کے باعث ہر تعریف و تحسین کا سزاوار ہے اور اپنی قدرتوں کی وجہ سے عبادت کے لائق ہے۔ اس کا اقتدار ہر جگہ قائم ہے، اس کا حکم زمین و آسمان پر نافذ ہے۔ اس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے بنایا، اپنے احکام کے ذریعے انہیں آپس میں الگ الگ کیا، انہیں اپنے دین کے ذریعے سے عزت بخشی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عظمت و سربلندی سے بہراور کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کو ایک لازم امر قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ فرماتا ہے، وہی ذات پاک ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور بعض کو بعض کا بیٹا بیٹی اور داماد بنایا، اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔
اللہ نے ہر کام کو اپنی قضاء و قدر کے تحت کر دیا ہے، اور قضاء و قدر کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہر چیز اپنے وقت پر ہی پوری ہوتی ہے، اور ہر اجل کے لیے کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رہتا ہے۔ اس کے پاس تقدیر کی کتاب لوح محفوظ ہے۔ خطبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 400 مسکال چاندی کے مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بصر و چشم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ شکر میں گر گئے اور یہ دعا مانگی کہ الہی مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو مجھے عطا فرمائی، اور میرے باپ کو بخشی ہے، اور میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو۔ الہی میری ذریت کو صالح قرار دے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اس کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدیع الفاظ دعا کی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم دونوں کی سعادت کو جمع کرے اور تمہاری کوششوں کو سعید بنائے، تم پر برکت کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا کرے۔ پھر سب نے مل کر دعائے خیر و برکت مانگی اور ایک طبق کھجوریں حاضرین پر لٹا دی گئیں۔ بقول بعض اس موقع پر حاضرین کو شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم کی گئیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر چھہارے تقسیم فرمائے۔ اسی بنا پر بعض فقہا نے نکاح کے وقت چھہارے یا بادام یا شکر کا لٹانا مستحب قرار دیا ہے۔ تاریخ نکاح کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ مبارک نکاح رمضان المبارک یا ذوالقعدہ یا ذوالحجہ یا صفر سن 2 ہجری میں، اور بعض کے نزدیک رجب سن 2 ہجری میں ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق شوال سن 3 ہجری میں نکاح ہوا۔ کچھ مورخین کا قول ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جنگ احد کے بعد اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے 4.5 یا 5.5 ماہ بعد ہوا۔ ارباب سیر میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ مبارک تقریب غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے منعقد ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے بارے میں بھی اہل سیر میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی عمل میں آ گئی۔ بعض نے لکھا ہے کہ 1 ماہ بعد رخصتی ہوئی۔ بعض کا قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کے 7.5 مہینے یا 9.5 مہینے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کرائی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نکاح غزوہ بدر کے بعد ہوا اور رخصتی غزوہ احد کے بعد ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ رخصتی کے دوسرے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقصد کے لیے فوراً ایک بھیڑ ہدیۃً پیش کر دی، اور کچھ انصار نے بھی اس کام میں ہاتھ بٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر میں سے جو رقم بچ رہی تھی اس سے کچھ اشیاء خریدیں۔ دعوت ولیمہ میں دسترخوان پر کھجور، پنیر، نانے جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ جو اصحاب نکاح کے کچھ عرصہ بعد رخصتی کے قائل ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرایہ پر لے لیا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کو اب رخصت کر دیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میری بھی یہی خواہش ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ کنیز تھیں، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر گیری اور خدمت کی تھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد تعظیم و توقیر فرماتے تھے اور میری ماں کہہ کر مخاطب ہوتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں کو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کی خواہش ہے کہ ان کی بیوی کی رخصتی کی جائے۔ حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے۔ چند درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور فرمایا جاؤ بازار سے چھہارے اور پنیر خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 درہم کا گھی خریدا، 1 درہم کا پنیر اور 4 درہم کے چھہارے، اور سب اشیاء لا کر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو دعوت ولیمہ کے لیے رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اپنے سینہ مبارک پر ان کا سر رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا، اور ان کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اے علی، پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو، اور اے فاطمہ تیرا شوہر بہت اچھا ہے، اب تم دونوں میاں بیوی اپنے گھر جاؤ۔ پھر دونوں کو میاں بیوی کے فرائض و حقوق بتائے اور خود دروازے تک وداع کرنے آئے۔ دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نکیل پکڑی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام رافع یا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ گئیں۔